ناظرین، یہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ چور جتنا بھی تیز ہو، کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت ضرور چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس سے وہ ایک نہ ایک دن ضرور پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مصر کے ایک مشہور گاؤں جکوسار میں پیش آیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک دن اس گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی ساتھ والے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئی تاکہ گھر کا چولہا جلا سکے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی صفائی یا محافظ موجود نہیں تھا۔ وہ گاؤں بہت پرانا تھا اور آج تک ان گاؤں والوں کو کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ ہوا تھا، لہٰذا اس گاؤں کی حفاظت کے لیے بہت ہی کم تعداد میں سپاہی موجود تھے۔ تمام گاؤں والے مل بانٹ کر کھاتے پیتے شادی کے موقع پر پورے گاؤں کو سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی برابر کے شریک ہوتے۔ اگر کسی کی بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا تو سارے گاؤں والے مل کر چندہ جمع کرتے تاکہ غریب کی بیٹی کی رخصتی ہو سکے، اور اسی طرح وہ گاؤں والے خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی، تو جیسے ہی وہ سرپنچ کی بیٹی لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہوئی تو اچانک پیچھے سے کسی آدمی نے اس کے منہ پر اتنی نشہ آور چیز پھینکی کہ اس کو پیچھے دیکھنے کی ہوش ہی نہ رہی اور یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور 1 گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آیا، اس کے 1 گھنٹے کے دوران وہ آدمی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ جب وہ نوجوان لڑکی ہوش میں آئی تو ساتھ والے درخت کے تنے پر لکھا ہوا تھا کہ اتنی دیر لطف دینے کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کا احسان نہیں رکھا، اور اس کے لیے میں یہ تمہیں سکے دے کے جا رہا ہوں، لہٰذا یہ سکے تم اپنے پاس رکھ لینا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ورنہ پورے گاؤں کی بدنامی ہو جائے گی، اور تمہارے باپ تو اس گاؤں کا سرپنچ ہے، وہ لوگوں کے درمیان کیسے بیٹھے گا؟ جب سرپنچ کی بیٹی نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو وہ سارے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے سے لے کر پاؤں تک پسینہ ہی پسینہ تھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ساتھ میں رکھے ہوئے کپڑے سے اپنا جسم لپیٹا، وہ سکے اٹھا کر سیدھا قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر مجرم نہ پکڑا گیا تو میرا باپ یہ غم برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ قاضی صاحب کے پاس پہنچی تو اس نے قاضی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو قاضی صاحب اس سرپنچ کی بیٹی کو چپکے سے لے کر اس جگہ آ گیا اور اس درخت کے اوپر لکھائی دیکھی، سکوں کا معائنہ کیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جس کو دیکھ کر یہ پتہ چل سکے کہ کون اس کے پیچھے تھا۔ قاضی بڑا پریشان ہوا، کیونکہ سرپنچ اس گاؤں والوں پر اتنے احسانات تھے کہ قاضی کے دل میں یہی سوچ آ رہی تھی کہ جب اس بات کا پتہ سرپنچ کو چلے گا تو اسے کتنا دکھ ہوگا کہ جس نے ساری زندگی ان گاؤں والوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، آج ان گاؤں والوں نے اسے یہ صلہ دیا کہ اس کی بیٹی کی عزت کو ہی داغدار کر دیا۔ اتنے میں قاضی صاحب اس جنگل میں موجود تھے کہ اتنے میں قاضی صاحب کا ایک سپاہی آیا اور کہا، حضور سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق سلطان کا قافلہ ہمارے گاؤں میں ضرور رکے گا۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ 80 سالہ بزرگ دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے قافلے کے آگے جا پہنچا، اور اس ہانکتے ہوئے قاضی صاحب کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو کہا، بابا جی آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو اس قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، بے شک آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان معظم، آپ کئی دنوں کے سفر سے آ رہے ہیں، اگر آپ آج کا دن ہمارے گاؤں میں آرام فرما لیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور یہ احسان ہم آپ کا زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے گاؤں میں لے آیا اور سلطان کے لیے بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان نے ان کھانوں کو دیکھا اور کہا، کیا قاضی صاحب جس طرح کا کھانا آپ نے میرے لیے بنوایا ہے، کیا گاؤں کے لوگ بھی اسی طرح کا کھانا کھاتے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، نہیں حضور، اس طرح کا تو نہیں کھاتے، لیکن الحمدللہ ہمارا گاؤں خوشحال ہے، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے، اچھے کپڑے نہ پہن سکے، تمام لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سب کے پیچھے ہمارے گاؤں کے سرپنچ کی محنت کا صلہ ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے وہ قاضی صاحب سر جھکائے بیٹھ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عقل مند اور دور اندیش انسان تھا۔ قاضی صاحب کی پریشانی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھنک لگ گئی کہ قاضی صاحب کو کوئی نہ کوئی بات پریشان کر رہی ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، ہمیں بہت اچھا لگا، لیکن اگر آپ ہمیں اپنی پریشانی کے بارے میں بتا دیں تو ہمیں اور بھی اچھا لگے گا۔ تو قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارے قصے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جس سرپنچ نے ساری زندگی ان گاؤں والوں کے لیے وقف کر دی، اسی گاؤں والوں نے اس کی بیٹی کی عزت کو داغدار کر دیا، لیکن مجرم کا کسی کو نہیں پتہ چل رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری صورتحال دیکھی تو ان سکوں کو جانچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کو حکم دیا کہ کل صبح عدالت کے احاطے میں تمام گاؤں والوں کو جمع کیا جائے، میں عدالت لگاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ مجرم کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہی تو قاضی صاحب خوشی سے جھوم اٹھا اور کہا کہ سلطان معظم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اب سرپنچ کی بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ صبح ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سرپنچ قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہ تنا کاٹ کر لاؤ جہاں پر وہ مجرم غلیظ الفاظ لکھ کر گیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ تنا پیش کیا گیا جس پر اس مجرم نے غلیظ الفاظ لکھے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے باری باری تمام قوم والوں سے چند الفاظ لکھوائے، لیکن کسی کی بھی لکھائی وہاں میچ نہ ہوئی۔ سلطان بڑا حیران ہوا، اگر یہ لکھائی کسی گاؤں والوں مرد کی نہیں تو پھر مجرم شاید کسی باہر کا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، یہ لکھائی کسی عورت کی بھی ہو سکتی ہے، لہذا کوئی اور ترکیب سوچنی چاہیے۔ اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑا سا کڑھا لے کر آؤ۔ قاضی کے سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور بہت بڑا کڑھا لے کر آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کے پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور کنویں سے پانی بھر کر لاؤ، اس کڑھا میں ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلا دو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان گاؤں والوں کو کہا، جس سرپنچ نے اپنی تمام جوانی تم گاؤں والوں کے لیے وقف کر دی اور تم لوگوں کو کہاں سے کہاں تک لے آیا، آج تم وہی گاؤں والوں نے اس کی عزت کو داغدار کر دیا، بتاؤ تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے؟ تو تمام گاؤں والے سر جھکائے کھڑے ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں اس کھولتے ہوئے کڑھا میں ڈالے گا اور ہمیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم اسی کے لائق ہیں جس سرپنچ نے اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، اسی کی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور اس طرح تمام گاؤں والے آپس میں ایک دوسرے کو کوس رہے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی سکے سونے کے اٹھائے اور اس کڑھا میں ڈال دیے۔ اس کھولتے پانی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ جب یہ گاؤں والوں نے منظر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں اس کڑھا میں نہیں ڈالے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب، اس گاؤں میں کتنے قصاب گوشت فروخت کر رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، 2 قصاب ہیں، ان میں سے ایک تو بہت بوڑھا ہے اور دوسرا جس نے 2 سال پہلے ہی کام شروع کیا ہے، بوڑھے کا نام نظام الدین ہے جبکہ نوجوان کا نام اندریاس ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اندریاس نامی نوجوان کو پکڑ کر زندان میں بند کر دو اور اس کو اتنا مارو کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے۔ جب اپنے جرم کا اقرار کرے تو ہمیں بتانا۔ تمام گاؤں والے بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے معلوم کر لیا کہ وہ قصاب مجرم ہے۔ تمام گاؤں والوں نے صلاح الدین ایوبی سے عرض کی کہ حضور، ہمیں بتایا جائے کہ آخر آپ نے کیسے مجرم کو پکڑا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب میں نے سونے کے سکوں کو دیکھا تو اس پر چکناہٹ تھی، لیکن اپنا شک دور کرنے کے لیے میں نے اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو اس پر موجود چکناہٹ گرم ہو کر پانی کی تہہ پر آ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ جب سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نوجوان سکے رکھ کر گیا ہے، وہ قصاب کا کام کرتا ہے جو ابھی تازہ گوشت بنا کر آیا ہے۔ اور قاضی صاحب سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں تو صرف 2 قصاب کام کرتے ہیں اور آج جمعے کا دن تھا، لہٰذا نظام الدین کی دکان بند تھی کیونکہ وہ جمعہ کے دن اپنی دکان نہیں کھولتا، جبکہ اندریاس نامی نوجوان کی دکان آج کھلی تھی۔ اور مزید معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ جب اندریاس کی دکان اس وقت بند تھی جب سرپنچ کی بیٹی جنگل میں گئی تھی، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی قصاب کا کام ہے اور وہ اندریاس نامی نوجوان اپنے جرم کا اقرار بھی کر چکا ہے۔
اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے سانپ کو لے کر آؤ۔ جب اس کو لایا گیا تو سلطان کے حکم پر سپاہیوں نے اس کو اٹھا کر اس کھولتے ہوئے پانی کے کڑھا میں ڈال دیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس کا انجام دوسروں کے لیے نصیحت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے گاؤں کے سرپنچ کو حکم دیا کہ بے شک تمہارے گاؤں کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس ہر جگہ غدار اور منافق ضرور ہوتے ہیں، لہذا احتیاط سنت ہے۔ اور پھر سلطان نے اپنے چند سپاہی اس گاؤں کی حفاظت پر تعینات کر دیے، اور گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے عقل مندی کو دیکھ کر زندہ باد کے نعرے لگانے لگے، اور قاضی صاحب بھی سلطان کی عقل مندی سے بڑا حیران ہوا۔ پھر 80 سالہ بوڑھا جس نے ساری زندگی کے فیصلے کرتے کرتے گزار دی، اسے نہیں معلوم ہو سکا، لیکن اس نوجوان نے کتنی ہی عقل مندی سے مجرم کو انجام تک پہنچا دیا۔ اور پھر تمام گاؤں والوں نے کہا کہ ہماری سلطنت کے لیے اسی طرح کا سلطان ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں ہماری اگلی نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے